ہے اور جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق کچھ معروضات پیش کیے جاتے ہیں۔ عطائے رسول عند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کون نہیں جانتا ہندوستان کا بچہ اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اہل سنت سرکار غریب نواز کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن ہند والوں کا خاص کر معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان والے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جن لوگوں کو ایمان کی دولت اللہ نے نصیب فرمائی ان میں سے اکثر لوگ اور خاندان وہ ہیں جن کو ایمان سرکار غریب نواز کی وساطت سے ملا۔ اس کی وجہ کیونکہ 90 لاکھ کو تو آپ نے کلمہ پڑھایا، لیکن اگر خواجہ بختیار کاکی جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے وہ بھی سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ تھا، پھر انہوں نے بابا فرید کو جو تیار کیا وہ بھی غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ وجہ یہ ہے کہ چراغ سے چراغ روشن ہو رہے تھے، اور پھر دکن کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز کے سدراز ہو یا اور بھی اولیاء اللہ ہو، یہ سب کے سب بزرگان چشت اہل بہشت ہیں، اور ان بزرگان چشت اہل بہشت نے محبتوں کے وہ چراغ روشن فرمائے ہیں، اور ان لوگوں کی تعلیمات کے اندر وہ رقت قلبی، وہ محبت، وہ پیار، وہ اخوت، وہ بھائی چارگی ہے کہ جس کا تصور آج کی اس مادیت کی دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس وقت دو عالم مناظرے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو کئی دن تک کے علماء مناظرین جو ہے مناظرہ کرنے والے اپنے فریق مخالف کو کیسے چپ کرائیں گے، اسے کیسے شکست دیں گے، اسے کیسے ذلیل کریں گے، اسے اپنی منطق میں کیسے الجھائیں گے، یہ ساری چیزوں کی تیاری ایک مناظر کرتا ہے کہ مجھے مناظرہ کرنا ہے تو اس کے لیے تیاری وہ یہ کرتا ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب میرے خواجہ سرکار غریب نواز تشریف لائے تو اس ہندوستان کے اندر جو پرانے مذہب کے ماننے والے تھے، جن کو آپ جانتے ہیں پرانے مذہب کے جو ماننے والے تھے، ہندوستان والوں کے لیے مذہب اسلام نیا تھا بظاہر۔ جب سرکار غریب نواز آئے تو جانتے ہیں یہاں گھی درختوں کے سامنے جلایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اس ملک کا حال یہ تھا کہ گھی جانوروں کے سامنے جلایا جاتا تھا، دودھ جو ہے پتھروں پہ ڈالا جاتا تھا اور پیشاب کیا جاتا تھا۔ آپ غور فرمائیں ہندوستان کا حال غریب نواز کی آمد سے پہلے یہ تھا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ گھی بتوں کے سامنے جل رہے تھے، دودھ پتھروں پہ اڈیلے جا رہے تھے اور پیشاب انسان پی رہا تھا۔ کتنی الٹ سوچ تھی، اور ایک خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کوئی درخت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چوہے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گوبر کی عبادت کر رہا ہے، کوئی دریا کی عبادت کر رہا ہے، کوئی آسمان کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی زمین کی عبادت کر رہا ہے۔ ہزاروں لاکھوں معبود تلاش کیے گئے تھے، لوگ جن کی عبادت میں مصروف تھے۔ ہند الولی سرکار غریب نواز وحدہ لا شریک کا پیغام لے کر اپنے نانا کے نائب بن کر جب ہند کی زمین پہ تشریف لاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کا مقابلہ علم والوں سے نہ تھا؟ وہ ساگر جو ہے وہ انا ساگر کٹورے میں آیا، لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوا صرف کہ اونٹوں کو بٹھایا رکھا لوگ مسلمان ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ انا ساگر کو کٹورے میں دیکھ کر انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اونٹوں کو بٹھایا دیکھ کر کہا یہ جادو ہے۔ پھر کون سی چیز تھی جس نے لوگوں کو غریب نواز کے قریب کیا؟ تو آئیے آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ ہندوستان کے جو پرانے مذہبی لوگ تھے وہ غریب نواز سے مناظرے کے لیے دور دور آتے کہ ہم تو درختوں کی عبادت کرتے ہیں، آسمان کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، فلاں فلاں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ فقیر مرد درویش آ کر لا الہ الا اللہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے وہ مناظرے کے لیے آتے۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ مناظرہ کرنے والا
मुनाजिर जब कोई आता है तो उसको पेचो ताब में उलझाने के लिए दोनों फरीक कोशिश करते हैं, अहले हक भी अहले बातिल भी, इसलिए कि मुनाजरे की जबान मुनाजरे की जबान होती है, मुनाजरे का मैदान होता है। मगर कुर्बान जाए हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि जब कोई मुनाजरे के लिए दूर दराज से चलकर गरीब नवाज के पास आता कि मैं तुमसे मुनाजरा करना चाहता हूं, तो सरकार गरीब नवाज फरमाते बहुत दूर से आए हो, थके मांदे हो, पहले खाना खा लो, आराम कर लो, उसके बाद फिर देखा जाएगा। सरकार गरीब नवाज की अखलाक जब वो देखता आने वाला कि मैं तो मुनाजरे के लिए आया था, यहाँ तो दस्तरखान बिछाया जा रहा है, और फिर वो भी चिश्तियों का दस्तरखान कि खुद तो भूखे रहते हैं और मेहमानों को सैर होकर के खिलाया करते हैं, ये फिक्र करके लोग मुसलमान होते चले जाते। मेरे प्यारे